تارک نماز کی سزا ابن ماجہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کیں اور اپنے ہاں ایک عہد لیا کہ جو ان کی اوقات کے خیال رکھتے ہوئے حفاظت کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے حفاظت نہ کی اس کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ احمد اور حاکم میں ہے، جس کو علم یقین ہوا کہ اس پر نماز ایک لازم حق ہے اور اسے کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ ترمذی نے حسن غریب روایت میں اور نسائی اور ابن ماجہ میں ہے، قیامت کے دن بندے کے جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر ٹھیک رہی تو کامران رہا اور نجات پا گیا، اور اگر یہاں معاملہ خراب رہا تو وہ نامراد اور خسارے میں رہا۔ اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو رب تعالیٰ فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں، ان سے فرائض کی کمی کو پورا کر لو، پھر باقی تمام اس طرح پڑتال کریں گے۔ نسائی کی روایت ہے، قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اسے مکمل کیا تو اسے مکمل لکھا جائے گا، اور اگر اسے مکمل نہ کیا گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا دیکھو کیا تم میرے بندے کے نوافل بھی پاتے ہو، پھر ان کے ساتھ ان کے نوافل فرائض میں مکمل کر دو۔ پھر زکوٰۃ کا اسی طرح محاسبہ ہوگا، پھر دوسرے اعمال کا بھی اسی طرح حساب ہوگا۔ طبرانی میں ایک روایت ہے، قیامت کے دن بندے کو پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی، اگر ٹھیک ہوئی تو وہ کامیاب رہا، اور اگر خراب ہوئی تو نامراد اور خسارے میں رہا۔ طیالسی اور طبرانی نے المختارہ میں ضیاء سے روایت کی ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، پس کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عز و جل فرماتا ہے جس نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے وضو مکمل کرنے کے ان کے اوقات میں رکوع و سجود درست کر کے مکمل کیا، ان کی وجہ سے اس کے لیے میرے پاس وعدہ ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے اس حال میں میری ملاقات کی کہ ان میں سے کچھ کم ہوا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہوں تو عذاب دوں، اگر چاہوں تو نہ دوں۔ بہقی سے روایت ہے، نماز کے لیے ایک میزان ہے، جس نے اسے پورا کیا اور مکمل نماز پڑھی اسے پورا اجر ملے گا۔ ویلبی نے روایت بیان کی ہے، نماز شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتی ہے اور صدقہ اس کی پیٹھ توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا اور علم کے سلسلے میں دوستی رکھنا، اسلامی اخوت اور علماء کا احترام کرنا شیطان کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ جب تم یہ کر لو گے تو وہ تم سے دور ہو جائے گا جس قدر سورج کی جائے طلوع یعنی مشرق مغرب سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سے ڈرو، 5 نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ کرو، اور اپنے ایسے حاکم کی اطاعت کرو جو کتاب و سنت کا پابند ہو، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد، بخاری و مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا، اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے، پھر والدین کے ساتھ نیکی، پھر اللہ کی راہ میں چلنا۔
جہاد کرنا۔ بہقی نے مر اور رسول حضرت عمر رضی اللہ سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز اپنے وقت پر پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کچھ دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین مرا رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو ان سے عرض کیا، اے امیر المومنین، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، جو نماز ضائع کر دے اس کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں۔ چنانچہ اور رسول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں نماز پڑھی کہ خون بہہ رہا تھا۔ ذہبی سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ آسمان پر اس حال میں جاتی ہے کہ اس کا نور اس کا عرش تک جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کی جاتی ہے، اور اسے کہتی ہے، اللہ تیری حفاظت کرے جیسا کہ تو نے میری حفاظت کی۔ اب جب انسان بے وقت انتہائی تاخیر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو وہ آسمان پر اس حالت میں جاتی ہے کہ اس پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ آسمان پر پہنچتی ہے تو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک وہ بتایا کہ جو نماز وقت چلے جانے کے بعد پڑھے۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے نماز کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اسے 5 انعام فرمائے گا۔ نمبر 1، اس سے زندگی کی تنگی دور کر دے گا۔ 2، عذاب قبر دور کر دے گا۔ 3، اسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے گا۔ 4، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح تیزی سے گزرے گا۔ 5، اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اور جس نے نماز میں تساہل و غفلت برتی اسے اللہ تعالیٰ ادنا سزائے دے گا۔ چنانچہ دنیا میں 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے نکلنے کے وقت، اور جو سزائیں دنیا میں دے گا وہ یہ ہیں: 1، اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ 2، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی ختم کر دی جائے گی۔ 3، جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کچھ ثواب نہیں دے گا۔ 4، اس کی دعا آسمان تک اٹھنے نہیں دی جائے گی۔ 5، نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور موت کے وقت یہ سزائیں دی جائیں گی۔ نمبر 1، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 2، بھوکا مرے گا۔ نمبر 3، پیاسا مرے گا۔ اگر دنیا کے سمندر بھی پی جائے تو بھی پیاس نہ بجھے۔ اور قبر میں یہ سزائیں ملیں گی: 1، اس پر قبر تنگ کر دی جائے گی حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہوں گی۔ 2، اس کی قبر میں آگ جلائی جائے گی اور وہ دن رات انگاروں پر لوٹے گا۔ 3، اس کی قبر میں اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع الاقرع، گنجا سانپ، جو شدید زہریلا ہوتا ہے، ہوگا۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کا سفر ہوگی۔ وہ مردے سے کلام کرے گا اور کہے گا، میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی گرج کی طرح ہوگی، اور وہ کہے گا، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تجھے نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح سے لے کر
طلوع آفتاب تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر ظہر سے لے کر عصر تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر عصر سے لے کر مغرب تک ماروں، اور تجھے نماز ضائع کرنے پر مغرب سے عشاء تک ماروں، تجھے نماز ضائع کرنے پر عشاء سے فجر تک ماروں، اور جب وہ اسے مارے گا تو زمین کے اندر 70 گز تک دھنس جائے گا، چنانچہ وہ قبر میں قیامت تک ہمیشہ عذاب پاتا رہے گا، اور قبر سے نکلتے وقت قیامت کے میدان میں جو اسے سزا ملے گی وہ یہ ہے: ایک، اس پر حساب میں سختی ہوگی، دو، رب تعالیٰ غضبناک ہوگا، تین، دوزخ میں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئیں گی۔ پہلی سطر: اے اللہ کے حق کو برباد کرنے والے۔ دوسری سطر: اے اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ تیسری سطر: جس طرح تم نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حق برباد کیا، آج تو اللہ تعالیٰ اس کے رحمت سے مایوس ہے۔ اس روایت میں 15 باتیں بتائی گئی ہیں، مگر جن کا ذکر ہوا ہے وہ 14 ہیں، اس لیے تعداد میں موافقت نہیں ہو سکتا ہے کہ راوی 15ویں بھول گیا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک آدمی لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالنے کا حکم دے گا۔ وہ کہے گا، اے رب تعالیٰ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیری نماز میں اس کے وقت میں دیر کرنے کی وجہ سے۔ بعض علماء کا یہ فرمان ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یہ دعا کیا کرو، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کسی کو بخت اور محروم نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو بدبخت اور محروم کون ہے؟ صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز چھوڑنے والا۔ روایت میں کہ ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے تارک نماز کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ دوزخ میں ایک وادی ہے جس کو لملم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ ہے، ہر سانپ اونٹ کے برابر ہے اور ایک ماہ کی مسافت کے برابر لمبا ہے۔ وہ تارک نماز کو ڈسے گا، پھر اس کا زہر اس کے بدن میں 70 برس تک جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت زہر کی شدت سے زرد پڑ جائے گا۔ ایک روایت میں ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے سخت گناہ کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا گناہ معاف فرما دے اور میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیرا کیا گناہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے زنا کیا اور بچہ جنا، پھر اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نکل جا یہاں سے اے بدکار، کہیں آسمان سے آگ نہ برس پڑے اور تیری بدبختی کی وجہ سے ہمیں بھی نہ جلا دے۔ وہ شکستہ دل وہاں سے نکلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے موسیٰ، رب تعالیٰ فرماتا ہے، تو نے توبہ کرنے والوں کو کیوں رد کر دیا؟ اے موسیٰ، کیا میں تمہیں اس سے بھی برا نہ بتاؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے جبریل، اس سے برا کون ہے؟ فرمایا، جو نماز چھوڑ دے قصداً جان بوجھ کر۔ چنانچہ جو شخص نماز میں دیر کرے اس کا حال یہ ہے، اور جو سرے سے نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کی حفاظت
اور اس کے کمال اور اوقات کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہ صحیح کریم مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں صحیح نمازی بنا۔ عذاب جہنم۔ فرمان رب تعالی، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ ابن جریج کا قول ہے کہ جہنم کے 7 طبقات ہیں، ان کے نام یہ ہیں: جہنم، لظہ، علما، سعیر، مقر، جہیم۔ سب سے نیچے حاویہ ہے۔ پہلا موحدین گناہ گاروں کے لیے، دوسرا یہود، تیسرا انصاری، چوتھا صابین، پانچواں مجوسیوں، چھٹا مشرکین اور ساتواں منافقین کے لیے ہے۔ یہ سب برترتیب ہیں اوپر سے نیچے۔ دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروں کو 7 گروہوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر گروہ ایک طبقہ میں ہوگا۔ روایت ہے کہ یہ طبقہ انسانی اعضاء، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ اور پیر کے لیے ہیں، کیونکہ یہی اعضاء جسمانی گناہوں کے مرکز ہیں، لہٰذا ان کے داخلے کے دروازے بھی 7 ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنت کے تہہ بتہ 7 طبقے ہیں، یعنی کہ دکے بعد دوسرا، اسی طرح سب بھر جائیں گے۔